انبیاء بھی اسی کے محتاج، اولیاء بھی اسی کے محتاج، مرشدین بھی اسی کے محتاج، قطب بھی اسی کے محتاج، ابدال بھی اسی کے محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی عطا کا سایہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی ذرے سے ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو ایک تمہید مانی جا رہی ہے، اور یاد رکھو کہ قرآن حکیم کوئی زائد بات نہیں کہتا ہے، اور جب وہ کسی بات کو تمہید کے بعد بیان کرے وہ بات نہایت اہم ہوتی ہے۔ ایک بات آگے کہی جا رہی ہے، اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہے اللہ۔ تمہید کیا باندھ رہا ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بینا برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، کیا تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نفی میں ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، کیا دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندہ ہے اور بقیہ جو مر گئے وہ مردہ ہیں۔ دینے والا زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، رہا معاملہ ان کو سنانے کا تو اے ہمارے حبیب آپ جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے کسی کی بات، لیکن آپ کسی قبر والے کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید بات کر کے ایک حقیقت بیان کی ہے، کیا کہ جس طریقے سے اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، لہذا زندے ہی سے مانگا جائے۔ سوال یہ ہے، یہ زندہ ہے کیا کبھی مر جائے گا؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا، ایک سوال اٹھتا ہے کبھی مر جائے گا؟ ہاں، اس سوال کا جواب قیوم سے دیا گیا ہے، الحی القیوم، نہ کبھی نہیں مرنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کی حیات کو کبھی دھکا پہنچنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ اس صبح کا جواب ہے کہ کیا کبھی مر جائے گا؟ کیا کبھی مر جائے گا؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا نہیں، قائم رہنے والا ہے۔ پھر ایک شبہ اٹھتا ہے، اچھا یہ جو قائم ہے اس کی زندگی کچھ کھا کر ہے؟ کھاتا ہے کچھ؟ ارے ہندوؤں کے دیوتا تو سوم رس پی کر زندہ رہتے ہیں، سوم رس پی کر زندہ رہتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کا اللہ بھی کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے؟ تاکہ نہیں، القیوم ہے وہ اپنی ذات سے قائم ہے، اور پوری کائنات کی بقا بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ کسی کھانے کا محتاج نہیں، کسی پینے کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ وہ سوم رس پی کر نہیں زندہ رہتا۔ ارے جو کھائے پیے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، اللہ لا الہ الا اللہ، جو کھائے اور کھا کر زندہ رہے وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ ہاں مانتے۔ کانا یا کلانی الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے؟ جواب دیجیے۔ مریم معبود؟ ہاں معبود۔ عیسیٰ ابن اللہ معبود، لیکن حال یہ ہے کہ کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھا کر زندہ رہتے تھے، اور جو کھانا کھا کر زندہ رہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ ارے معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیوم ہو، کچھ کھا کر زندہ نہ رہے، اس کی حیات حقیقی ہو، وہ متصف بالحیات ہو اور متصف بالحیات بالحقیقت ہو۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، کچھ کھا کر زندہ نہیں رہتا۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے، کوئی تکلیف ہے اسے، تو کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور یہ اللہ سو رہا ہو کہ آواز اس تک نہ پہنچتی ہو؟ جواب دیا گیا اس شبہ کا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ارے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ در کھلا ہوا ہے اس کا،
ادھر سے آدمی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر سے اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ عجیب و غریب نکتہ ہے، آدمی کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، کوئی سپورٹر نہیں مل رہا ہے، کوئی حاجت روا نہیں مل رہا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں مل رہا ہے، کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں مل رہا ہے، اور آدمی اس وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ خدا کسی لمحے سوتا بھی ہے کہ اگر اس وقت ہاتھ اٹھانے والا دعا کرے تو اس کو نہ سن سکے؟ یا تو گھنٹہ بجانے کی ضرورت ہے؟ کیا گھنٹہ بجانے کی ضرورت ہے؟ جواب دیا گیا اس کا گھنٹہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک چیز ہے اونگ اور ایک چیز ہے نیند، یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن حکیم پر غور کرو۔ اونگ، اس کے بعد نیند ہے۔ جواب یہ دیا گیا کہ اونگ سے غفلت کی ابتدا ہوتی ہے، نہیں، اونگ سے غفلت کی ابتدا ہوتی ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے، ہو جاتا ہے۔ اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم یہ غفلت کی انتہا ہے، اور اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے غفلت کی اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ تو اسے نیند آتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی موڑ پہ، رات کے کسی بھی لمحے میں، دن کے کسی بھی لمحے میں اگر کوئی بھی مجبور اور کوئی بھی پریشان حال اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ادھر سے ہاتھ اٹھتے ہیں اور ادھر سے اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے قبولیت کے لیے۔ یہ مطلب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اور غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں کا رد کر دیا گیا ہے۔ مارک کر کے کوئی تو دیکھے، کوئی مارک کر تو دیکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کی وضاحت 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں کرتے ہوئے یوں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ارے کون ہے کہ کوئی مضطر، کوئی پریشان حال اپنی پریشانی ہم سے بیان کرے اور ہم اس کی پریشانی کو سن کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو کسی مجبور کی پکار کو سنے؟ ایک بات یہ بتا دوں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے۔ بریلویہ یہ تو دھوکہ دیتے ہیں، ارے ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، جو دونوں برابر ہو گئے۔ تو یہ کہو کہ اللہ بھی سنتا ہے اور ہم بھی سنتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، تمہاری عقل خراب ہے۔ اللہ کا سننا دوسرے طریقے کا سننا ہے، ہمارا سننا دوسرے طریقے کا سننا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس شبہ کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، بولتا ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ساری چیزوں کا اس بات کرنے کے بعد کہہ دیا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ہاتھ ہے لیکن تمہارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، کان ہے تمہارے کان کی طرح نہیں ہے۔ ارے تمہارا کان تو محتاج ہے کچھ خاص شرائط کا، کچھ خاص آداب کا۔ ایک خاص فاصلے سے ہم آواز کو سن سکتے ہیں، ایک خاص فاصلے سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں یہاں تھوک دوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البذاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، خطا ہے، گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دفن کر دے۔ اگر بلکہ ہمیں صرف بلغم نظر آ رہا ہے، لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہے تو بلغم میں بڑے بڑے کیڑے اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری ان محسوس آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے کچھ خاص شرائط اور آداب کی محتاج ہیں، ہمارے کان سننے کے لیے کچھ خاص شرائط اور آداب کے محتاج ہیں۔ وہ یہاں سے بولے تب ہم سنیں گے، لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بول رہے